جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ الوداع الوداع ماہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظمت والا، برکت والا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے اس مہینے کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قبولیت کا مقام ہمیں عطا فرمایا، رحمتوں کا، برکتوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ مہینہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کو ہم زندگی بھر بھی اگر بیان کرتے رہیں تو اس کا حق بیان کرنا ادا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا اور ہم لوگوں کو اس کی عظمت و برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ جب سے رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اسی دن سے آسمان پر ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہنے والا بندہ، خدا اسے معاف کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرے۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، خدا اسے رزق عطا فرمائے۔ ہے کوئی خیر کا طلب کرنے والا، خدا اسے خیر عطا فرمائے۔ یہ ندا کی جا رہی ہوتی ہے کہ الغرض رمضان کی آخری رات تک یہ ندا ہوتی ہی رہتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ندا ہو رہی ہے مگر ہم نے کیا اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کو تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر کے ان کو اپنے گناہوں کو مٹا دیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کا ملاحظہ، اپنے آپ کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تو رحمتوں کے دروازے کشادہ فرمایا، خدا تو رحمتوں کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ندا فرمائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال ہی ندا فرماتا ہے، بعض روایتوں میں فرشتوں کو متعین فرماتا ہے ندا فرمانے کے لیے۔ الغرض آسمان سے ایک آواز دی جاتی ہے کوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کتنا اپنے لیے معافی کا دروازہ کھلا تو ضرور ہے مگر ہم نے کتنا اپنے لیے معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ کیا ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیا گیا؟ کیا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے دائرے میں لے آیا گیا ہے؟ کیا ہمیں ان مغفور لوگوں میں شمار کر دیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے؟ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو چکا ہے؟ آج ہمارے لیے وقت ہے عزیزان محترم، ابھی کچھ دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، ابھی آج 24واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری رمضان کا جمعہ ہے۔ اللہ کے بنائے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ایسا عظیم دن ہے کہ اس دن کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن آنے سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ رات ایسی رات ہے کہ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر جو رمضان میں ایک رات ہے اس سے بھی افضل رات اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی رات کو بنایا ہے، اور جمعہ کی رات افضل عام دنوں کی، پھر رمضان میں جمعہ کی رات آ جائے تو کتنی بڑی افضل و فضیلت کی بات ہے۔ مگر افسوس کیا ہم نے اس رات کو عبادت میں گزارا؟ کیا رمضان کی راتوں کو ہم نے عبادتوں میں گزارا ہے؟ کیا ہم نے رمضان کے دنوں کو عبادتوں میں گزارا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور اپنی زبان سے بری باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه۔
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بری بات کو، جھوٹ بولنے کو، زبان سے برا بولنے کا انداز نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بھوکے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے سے کوئی اس کو حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے، مگر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نہیں عطا فرمائے گا روزے کا اگر ہم روزہ رکھ کر کے بھی زبان کو بری باتوں سے ہم اپنی زبان کو آلودہ کرتے رہیں گے، برائی کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو آلودہ کریں گے، گالی گلوچ کرتے ہوئے اپنی زبان کو ہم آلودہ کریں گے، جھوٹ بولتے ہوئے ہم اگر اپنی زبان کو آلودہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ایسے روزے دار کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اجر و ثواب ملنا انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے دار ہوں اور اپنی زبان کو سنبھالے ہوئے ہوں، اپنے سوچ کو سنبھالے ہوئے ہوں، اپنی نگاہوں کو سنبھالے ہوئے ہوں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے چلنے والوں کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کا اجر و جزا ہے۔ اور ایسی اجر و جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ روزے دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ عام نیکیوں کے ایک ایک درجہ ثواب متعین ہے، مگر روزے دار کے روزے کا جو ثواب ہے وہ میری شان کے مطابق میں اسے عطا فرماؤں گا۔ خدا تو مہربانی پر مہربانی فرما رہا ہے، اور آج ہمارے پاس ایسا حال ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل، جو جھوٹ کو، بری بات کو اور برا کام کرنے سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا روزہ رکھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب صائم الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر، فرماتے ہیں بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے کہ جن کو سوائے بھوک کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، بہت سارے ایسے عبادت گزار ہوں گے راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے والے، سوائے جاگنے کے انہیں کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ کیا ہم نے روزہ رکھ کر کے بھی اپنی زبان سے ہم نے برا بولا ہے، برا کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، دغل بازی کی ہے، یا ہم نے گناہ زبان کے کیے ہیں، تو پھر ہمیں ثواب کہاں ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے راتوں میں جاگ کر کے عبادتیں کی ہیں، مگر اس میں ریاکاری کو ہم نے لا لیا ہے اور برے عمل کو اپنی زبان و فکر میں ہم نے بسا لیا ہے، اپنی زبان کو ہم نے بری بات سے، برے کام سے، برے بولنے سے روکا نہیں ہے، تو ہمارا وہ جاگنا، ہماری وہ عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، کریم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے روزے کی حالت میں جو چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی غلطیاں جو اس سے ہو جاتی ہیں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کے سبب روزہ اس کا مقبول ہونے کے مقام سے معلق ہوتا ہے۔ مقام اجابت کے درمیان اس بندے اور مقام اجابت کے درمیان معلق ہوتا ہے، یعنی قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی ہم سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا کفارہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے والد سے اور وہ ان کے بزرگ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آپ نے جانے کا حکم فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ کوئی عاقل ہو، بالغ ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، آزاد ہو، غلام ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر ایک پر فطرے کو واجب کر دیا گیا ہے۔ تو فطرے کو واجب کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ صدقہ فطر ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ ہو یا چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی لازم فرما دیا ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ صدقہ فطر نکالا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ صدقہ فطر نکالنے والوں کے لیے بھی وہی شرط ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے شرط ہے، یعنی مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ان کے پاس
پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو یا وہ سامان ہو جو ان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یہ ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ سال گزرنے کے بعد صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس دن اگر عید کے دن اگر ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتے ہیں، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اپنے طرف سے اپنے بچوں کے طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اگر بچے بھی مالک نصاب ہے، ان کا بھی بزنس میں، ان کی بھی طرف سے بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے، وہ بھی اگر مالک نصاب ہے تو انہی کے مال میں سے صدقہ فطر کا پیسہ نکالا جانا چاہیے۔ اگر بچوں کے ماں باپ میں سے باپ اگر زندہ نہیں ہے تو دادا پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے پوتوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ عزیزان محترم، یہ صدقہ فطر بھی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے، جو ہمارے گناہوں کے معافی کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو چھوٹا مت سمجھنا، ہلکا مت سمجھنا۔ آج اس کا ایک دانہ تمہارا صدقہ کرنا کل کا تمہارے لیے پہاڑ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا بنا دیتا ہے۔ ایک دانہ آج کا صدقہ کرنا کل کا ہمارے لیے پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ تو آج صدقے کے لیے رمضان کے مہینے میں بالخصوص اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے جیب پر نظر نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھوں پر نظر نہ کریں، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا آپ وہ صدقہ فطر، صدقہ خیرات کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بھی رحمتوں و برکتوں کا حصہ ملے۔ ہم بھی تو عمل میں برے ہیں، ہم بھی تو عمل میں گندے ہیں، ہم بھی تو ہر اعتبار سے گندے ہیں، مگر ہمارے چھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر کے ہمیں اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کے ہم صحیح معنوں میں حقدار نہیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہماری نظروں کے سامنے کچھ غریب آتے ہیں، ہماری نظروں میں، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کا حال اللہ کو معلوم، اللہ کے حوالے، ہمیں نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسے ہی مانگتا ہے، مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ حرام ہے مانگنا، مگر وہ اس کا فعل ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اگر مانگتا ہے تو اسلام کے اعتبار سے ہمیں اس کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تبھی وہ مانگ رہا ہے، تو مانگنا اس کے لیے جائز ہی ہم سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ جائز نہ ہو کر کے بھی مانگ رہا ہے، وہ حاجت مند نہ ہو کر کے بھی مانگ رہا ہے، تو وہ اس کے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہمیں بس اتنا ہے کہ کوئی سائل سوال کر رہا ہے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا مانگنے والے کو جھڑکی دے کر کے نہ بھیجاؤ، بلکہ اپنی طاقت بھر جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دے دینا ہے، ثواب تو اللہ دینے والا ہے۔ ہم بھی وہ حقدار نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے، ہم بھی حقدار نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملنے کے، مگر ہمارے بھی ساتھ تو یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، حقدار نہ ہو کر کے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، بخشش کا حصہ عطا فرما دیتا ہے، مہربانیوں کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ الزواجر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس روایت کو روایت کرنے والے ائمہ کرام حضرت امام ابن خزیمہ اور حضرت امام ابن حبان وغیرہ کی طرف جو ہے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے روایت فرمایا ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی روایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، آ کر کے مجھے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے، سرکار کو دونوں طرف سے وہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ بالکل سیدھی چٹان ہے، اس پر چڑھنا دشوار ہے میرے لیے۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ اوپر چڑھنا تو شروع کیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اوپر چڑھتے ہیں تو ایک قوم کی حالت دیکھتے ہیں اور آوازیں، دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں آپ سماعت کرتے ہیں۔ وہ قوم، وہ لوگوں کی حالت کیا تھی؟ گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے، گلوں سے انہیں لٹکایا گیا تھا، ان کے یہ لگاموں کو چیر دیا گیا تھا اور خون رس رہا تھا، بہہ رہا تھا، اور تڑپتے ہوئے اسی حالت میں چیخ و پکار کر رہے تھے، آہ و فغاں مچائے ہوئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ جو دو لوگ تھے وہ فرشتے تھے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہنمیوں کے نظارے کرانے تھے، تاکہ وہ ہمیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کو نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا ہے، تو ہمیں ڈرائیں، ہم اپنے آپ
آپ کے اندر سدھار پیدا کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے دکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، آخر یہ کون سا جرم کرنے والے ہیں؟ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے میں وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، وقت سے پہلے ہی روزے کو کھول لیا کرتے تھے، یعنی جلد بازی میں روزے کو کھول دینے والے گویا کہ روزے کو توڑ دیا جانا ہو رہا ہے، ان کے لیے ایسے عذاب کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ وقت سے پہلے روزہ کھول دینے والے کو جب اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے تو بے وجہ کے بلا عذر شرعی کے روزے کو چھوڑ دینے والے کو کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے ایک خاص شان اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا، کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب روزے داروں کو اس میں سے داخل ہونا ہوگا، اللہ کے حکم سے فرشتے ندا کرتے ہیں این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ جب روزے داروں کو پکارا جائے گا، روزے دار اٹھائے جائیں گے، روزے دار اٹھ کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، دوسرے لوگ اس دروازے سے گزرنا چاہیں گے، اگرچہ وہ جنت میں جانے والے ہیں مگر انہیں اس دروازے سے گزرنا نصیب نہیں ہوگا، وہ تو صرف اور صرف روزے داروں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی دروازے سے داخل ہونا نصیب ہوگا۔ جب سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب کوئی دوسرا اس دروازے سے نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کتنے عظیم، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتا ہے اور کتنی عظیم شخصیت اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ قیامت میں خاص اس کے لیے ایک انتظام کیا جا رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے خاص اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو توحید، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے سچے پیغمبر ماننا اور اس کے بندے ماننا، اور جو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان رسولوں پر ایمان لانا، اور جو کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کتابوں پر ایمان لانا، یہ اول رکن ہے۔ اس کے بعد کا جو ارکان ہے، ہم میں سے بہت سارے تو الحمدللہ تمام کے تمام مسلمان تو اس رکن کو ماننے والے ہی ہیں، اس پر عامل ہیں، مگر باقی کے جو 4 رکن ہیں اس میں ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم بہت کمزور پڑ رہے ہیں۔ نمازوں کے اہتمام میں ہم سے غفلت ہوتی چلی جا رہی ہے، روزے کے اہتمام میں ہم سے غفلت ہوتی چلی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی ادا کرنے میں ہم سے غفلت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ حج کو جانے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کہ وہ اپنے مال کے بچانے میں لگے ہوئے ہیں، حج کو جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ وہ عظیم مبارک شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ النبی کی زیارت ہم نے نہیں کی تو پھر ہمارے آنکھیں کس فائدے کی ہے؟ ہمارے آنکھوں کا کیا فائدہ ہمیں ہے؟ ہمیں تو زیارت خدا نصیب فرما دے تو ہماری دنیا میں بھی معراج ہے، آخرت میں بھی معراج ہے۔ ہمیں جن کے پاس اللہ نے دولت دی، افسوس کی بات ہے مال تو ہوتا ہے، وہ آسانی سے حج کر سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ سوچتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، حج کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ خیال کریں یہ 4 رکن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اور بھی توحید و اقرار، توحید و رسالت کے بعد، ایمان کے بعد جو 4 رکن ہیں ان 4 میں ہم کتنے کوتاہ ہیں۔ نہ نماز کی ہم پابندی کر پا رہے ہیں، نہ روزے کی ہم پابندی کر پا رہے ہیں، نہ زکوٰۃ ہم وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ صحیح معنوں میں وقت پر ادا کرنے والے ہو جائیں، ہمارے اطراف میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، ہمارے گھروں کے ارد گرد گھومنے والا کوئی مسلمان غریب باقی نہیں بچے گا۔ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، سونا دیا ہے، بالخصوص یاد رکھیں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حاضر ہو کر کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہو تو جان لو کہ قیامت میں آگ کے کنگن بنا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ عورتیں چونکہ زیور کی وہ خود مالک ہوتی ہیں تو ان کا بھی
خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خود ہی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ان پر فرض ہے۔ اگر ان کی طرف سے ان کے شوہر اگر دے رہے ہیں تو ان کی اجازت سے ان کی طرف سے شوہر دینا درست ہے، جائز ہے، ادا ہو جائے گا وہ اگر اجازت دیتی ہیں شوہر کو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی ان کی طرف سے، ورنہ تو شوہر پر عورت کے مال کے زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ عورت کے سونا جو مال ہے اس کے مال کی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنا ہے، یا تو سونا اس میں سے نکال کر کے بیچ کر کے دے، یا پھر سونے ہی میں سے کچھ سونا نکال کر کے جو مقدار ہوتی ہے وہ دے، بہرحال زکوٰۃ دے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ ہم افسوس، ہمیں آج حال ایسا ہے کہ ہم اللہ کے عبادتوں سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمت کا مہینہ عطا فرمایا ہے، مگر ہم اس رحمت کے مہینے میں ہم 10 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کریں، پہلی تاریخ سے لے کر کے آج کی تاریخ تک کہ ہم نے کیا کیا عمل کر لیا ہے، کیا کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کیا ہیں۔ ہم نے کم سے کم اپنی نیکیوں کو شمار کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم نے کتنے کم نیکیاں کی ہیں، اور اپنے برائیوں کی طرف نظر کریں گے تو ہمارے دل دہل جائیں گے، خوف سے کلیجے ہمارے کانپنے لگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر ایسا ہم پر چھا جائے گا کہ پھر ہم اپنے آپ کو یقیناً ضرور سدھارنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جس بندے کے دل میں بھی اللہ کا خوف سرایت کر جاتا ہے، اللہ کا ڈر سرایت کر جاتا ہے، یقیناً وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ہم بے شک اللہ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی رحمت پر امید لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جائیں۔ آج ہم صبح سے شام تک کے یہ 45 ڈگری 50 ڈگری 55 ڈگری جتنی بھی گرمی ہے، اس گرمی سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، جبکہ سورج ہم سے ہزاروں میل کی دوری پر مسافت پر ہے، اور قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ سوا نیزے پر کچھ فٹ کی بلندی پر ہی سورج ہوگا، اور اس وقت پر سورج کا حال کیا ہوگا؟ آج دنیا کی طرف سورج کی پیٹھ ہے، مگر قیامت کے دن سورج کا منہ دنیا کی طرف ہوگا، تو وہ گرمی کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ 50,000 سال کا ایک دن حشر کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کے دن کی گرمی کا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آج ہمیں سر چھپانے کے لیے سایہ ہمارے گھروں کا چھت مل رہا ہے، درختوں کا سایہ مل رہا ہے، اس دن تو کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش اعظم کے سائے کے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس عرش اعظم کے سائے تلے کون رہنا نصیب، کس کو نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اس کے عرش اعظم کے نیچے رہنے نصیب ہوگا۔ اور پھر سب سے زیادہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو رسول اللہ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ عرش کے سایہ اسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ آج ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آج نہ سدھاریں تو پھر کب سدھاریں؟ آج آخر رمضان کا آخری جمعہ ہمارے سر پر سلامت ہے، جمعہ گزرنے والا ہے، اور 24 روزے گزر رہے ہیں، اور 6 روزے باقی بچے ہیں۔ یہ 6 روزے بھی ایسے گنتے انگلیوں پر گزر جائیں گے۔ یہ مغفرت کا بھی عشرہ گزر گیا، رحمت کا بھی عشرہ گزر گیا، اب جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ آج بھی ہمیں وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم ہو کر کے سچے دل سے توبہ کرنے کا وقت آج بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ نہ کر پائیں، اگر آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح نہ کر پائیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر پائیں، تو پھر ہمارا وجود کس فائدے کا ہے؟ ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہمارا جینا کس کام کا ہے؟ ہمارا دنیا میں چلنا پھرنا کس کام کا ہے؟ ہم جس زمین پر چلتے ہیں یہ اسی رب ذوالجلال کی بنائی زمین ہے، ہم جس ہوا کو سانس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمان جس کے سائے تلے ہم جیتے ہیں یہ اسی رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا بدن، آنکھ، عقل، ہوش، ہوا، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، اور سب کچھ ہم اسی کا لے رہے ہیں، اس کی عبادت و شکر گزاری میں غفلت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، شیطان تو قید ہو چکا، مگر شیطان قید ہونے کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود شیطان بنے پھر رہے ہیں، ہم خود شیطان سے بڑے شیطان بنے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ذہن کو ہم نے پاکیزہ سوچ کو ہم نے اپنے ذہن میں نہیں بسایا۔ افسوس کی بات ہے، ہم نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، ہم گھر میں خاموش لیٹے رہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کاش کہ اس رمضان میں ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، کاش کہ ہماری آنکھوں میں رسول اللہ کے چہرے کا نور سرایت
عنایت کر جائے. کاش کہ ہم خواب و خیالوں ہی میں سے ہی مدینے کی گلیوں میں گزرنا نصیب ہو جائے. کاش کہ ہمیں مکہ کی گلیوں میں گزرنا نصیب ہو جائے. کاش کہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت نصیب ہو جائے. نہ ہم نے کبھی اس کو سوچا, نہ ہم نے کبھی اس کا خیال کیا. کہاں ہمیں یہ نعمتیں ملنے والی ہے. افسوس کی بات ہے رمضان گزر چکا ہے, رمضان گزر رہا ہے. اتنے 24 دن ہو گئے. کیا ہمارے لیے, ایک مومن کے لیے, اس کے لیے معراج نہیں کہ ایک مرتبہ صحیح رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے بزرگوں کی زیارت ہمیں نہیں میسر آ رہی ہے, اللہ کے رسول کی زیارت ہمیں میسر نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ ہم نے اپنے گناہوں کو اپنی نگاہوں میں بسا لیا ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت وکیع کے بارگاہ میں جا کر کے اپنے بھول جانے کے مرض کی شکایت کرتے ہیں. حضرت امام شافعی کی شان ایسی عظیم شان ہے, جب وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے, سب پڑھنے والے شاگرد قلم اور دوات لے کر کے بیٹھے ہوا کرتے تھے. وہ لکھا کرتے تھے حدیث. حضرت امام مالک روایت فرماتے, حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ کر کے سماعت کیا کرتے تھے. ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لے کر کے منہ میں تھوک میں اسے بھگا لیتے اور ہتھیلی پر کچھ لکھتے چلے جاتے. کچھ لوگوں نے دیکھا, دیکھنے والا اسے کھیل سمجھ کر کے نظر انداز کر گیا, یا اسے علم سے دوستی نہ رکھنے والا سمجھ کر کے نظر انداز کر گیا. آخر ایک دن ان کے جو ساتھی تھے سب حیران ہو کر کے پوچھتے ہیں, اے شافعی کیا بات ہے, تم کیوں جب پڑھنا نہیں چاہتے ہو, جب تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, تو یہاں پھر کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ کسی اور جگہ چلے جاؤ, کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم سب قلم دوات کاغذ لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور تم ہاتھ سے لکڑی کی تیلی سے کھیلتے چلے جاتے ہو, ایک لکڑی کے ٹکڑے سے کھیلتے چلے جاتے ہو, ہتھیلی پر کھروچتے چلے جاتے ہو, حالانکہ علم سے غفلت کا یہ دلیل ہوتی ہے. تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت امام شافعی مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں, اچھا جس تاریخ سے میں درس میں شامل ہوا اس تاریخ سے لے کر کے آج تک آپ نے حضرت امام مالک سے جتنی حدیثوں کو سنا ہے اور اس کو نقل کیا ہے, سب اپنے دفتر لے کر کے میرے سامنے آ جائیں. اب میں حدیثیں پڑھ کر کے سنانا شروع کرتا ہوں, تم لوگ اس میں اس کو دیکھتے چلے جانا. حضرت امام شافعی شروع کرتے ہیں تو 1800 حدیثیں اس حدیث کے کتاب کے اندر ہے, تو 1800 حدیثیں آپ سناتے چلے جاتے ہیں. ایک جگہ بھی آپ بھولتے نہیں ہیں, اٹکتے نہیں ہیں. جنہوں نے لکھ لیا تھا, لکھنے میں ان سے غلطیاں ہوئی تھی, انہوں نے لکھنے کی غلطیوں کو سدھارنا شروع کر لیا, اور امام شافعی پوری حدیثوں کو زبانی بیان فرما دیتے ہیں. ایسا ان کا حافظہ ہونے کے باوجود حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے استاد تھے, ان سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں, شکوت الی وکیع سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی, کہ میں نے حضرت وکیع کی بارگاہ میں بھول جانے کا شکایت میں کیا, تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. انہوں نے مجھے تلقین فرمائی اور فرمایا فإن العلم نور, اور فرماتے ہیں کہ سنو, علم نور ہے اللہ تعالیٰ کا, گناہ گار دل میں سرایت نہیں کر سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب دل میں نور الہی جو علم کی معرفت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, وہ جب دل میں سرایت نہیں کر سکتا ہے, تو ہمارے نگاہیں اگر کثافت زدہ ہوں گے, گناہ سے آلودہ ہو جائیں گے, برا دیکھ دیکھ کر کے برا دیکھنے کی عادیں ہماری نگاہیں ہو چکی ہوں گی, تو پھر ہماری نگاہوں میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا نور کیسے سرایت کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم, آج ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے نگاہوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنی سماعت کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنی خیالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہم میں پچھلے سال تھے جو آج چلے گئے ہیں, بلکہ رمضان سے پہلے کتنے ہمارے سے ملاقات کرنے والے تھے جو رمضان میں ہمارے پاس نہیں ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہم بھی ایک نہ ایک وقت دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے بارگاہ میں جانا ہی ہے. یقیناً ہر انسان کو مرنا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کچھ دیر سویر صحیح, مگر مرنا تو ضرور ہے. ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنے موت کی, موت کے بعد کی ہم نے کیا تیاری کر لی ہے؟ آج ہم جھوپڑی میں زندگی گزارتے ہیں تو جھوپڑی کو محل بنانے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں, مگر افسوس کہ ہم نے قبر جو ہمارے لیے ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. تو یہ دونوں میں سے ہمارے لیے قبر کو ہم نے کیا بنانا چاہا ہے اور ہم نے کیا تیاری اس کی ہے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. نمازوں سے اتنی غفلت کہ ایک وقت کی بھی نماز اگر چھوڑ دی جائے, بعض روایتوں میں آتا ہے 80 کروڑ
86 لاکھ برس تک کے جلایا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، ایک دن کیسا ہوگا؟ اگر 50,000 سال کے اعتبار سے ایک دن شمار کر لیا جائے تو زندگی کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر ایک دن 24 گھنٹے 12 گھنٹے کے اعتبار سے بھی اگر لے لیا جائے تو 80 کروڑ 86 لاکھ برس، مطلب ہماری زندگی ہی، ہم 50 سال زندگی جی کر کے دنیا میں چلے جا رہے ہیں۔ اس زندگی سے دھوپ چھاؤں سے پریشان ہو کر کے ہم حیران رہ رہے ہیں۔ اس زندگی کے چھٹکارے سے نہ جانے کتنے لوگوں نے خودکشی کر ڈالی، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، مگر خودکشی کر کے بھی انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ایسی ہی کیا ہمارے پاس جو زندگی ہے، اس زندگی سے ہم پریشان ہیں، تو پھر وہ جو زندگی 80 کروڑ 86 لاکھ برس، یہاں دنیا میں مرنا چاہیں تو مر سکتے ہیں، مگر وہاں مرنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ موت کو خود فنا کر دیا جائے گا، اب زندگی ہی زندگی رہے گی۔ وہ عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ عزیزو، کل کے دن کی تیاری ہمیں کرنی ضرورت ہے، اور آج کا دن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آج رب کی بارگاہ میں ہمیں کھلے دل سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ رمضان کے دن ہیں، آخری کچھ دن باقی بچے ہیں، اس کی قدر کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، جو رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے اس کے حق میں آپ نے بد دعا فرما دی ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اگر ہم بھی اسی ہلاک و برباد ہونے والوں میں شمار کر دیے جائیں معاذ اللہ، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نہ دنیا کے ہوں گے، نہ آخرت کے ہوں گے، نہ ادھر کے رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے، کہیں ہمارا ٹھکانہ ہی نہیں بنے گا۔ عزیزو، دنیا تو برباد ہوتی ہے، ہو جائے، ہمیں دنیا سے کیا غرض ہے؟ آخرت اگر کامیاب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا۔